ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الحر المحجلين جر الله المخدوم سر الله المخدوم لإعلام الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا وشفيعنا الذي لنا فتد الله فكان كان خوفين أودنا فأوحى إليه رسول ما أوحى رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله سيدنا وشفيعنا حبيب الله ومحبوب الله سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وطار الطائر ودار الدائر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقال عز اسمه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون دروشی پڑھ السلام علیکم یا رسول حضرات، وقت بہت مختصر ہے میرے واسطے، میں آج راتی پہنچنا پیندی، لیکن تو پیر بھائی نے میں بہت دیر کو پیچھے اجازت دیتی ہے اور ہر ہی میں ڈرنا خبر اجازت کس وقت دیکھو مختصر لفظ میں جو میں کہوں کم چلا اس سے کوئی پناہ گزین حضرات بیٹھے مہاجر لوگ کوئی خیر کوئی نہیں. پہلی گل ہے وہ بندے کو پرچے جو ہو یہ جیندے لوں کوئی بھی میں دسو جہاں جیندہ ہوئے اس پتر کو من جو چاہ کوئی تیرے پیو کو پرچاؤں واسطے آیا اپنے پیو کا پتر لگ نمبر پتر جو گھر جینے آج تھی کہوں پرچاؤں والے اس عربی زبان میں تعزیہ عزا یہ زمانہ ہے موعظہ پرچاؤں تعزیت کہتے ہیں موعظے پرچاؤں اور عزا اس زمانہ ہی ہے پرچاؤں موعظہ. تسی میں نے دسو امام علی شان حضرت شہید کربلا سید الاولیاء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جینا جان دو یہ موعظہ جان دو جیڑا شخص یہ گمان کرے بھائی امام حسین بن گیا ہے وہ کافر قرآن نے منہ نہ روکا کرے. لیکن میں ایسا پڑھیا تاکہ سامنے پہلی ہے یہ مانا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل کی انجام میں گمان ہی نہ کرو جو مر گئے اور نہیں مر گئے وہ زندہ. تو ہم شعور نہیں ہے تو ہم ادراک نہیں نکلتی سمجھ نہیں تو ہم نکلنی رب العالمین کی حکمت ہے تو وہ بندے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے رب العالمین کی حکمت کو کیوں نہیں سمجھ سکتے.
تصا یہ سمجھ سکتے ہو کہ 1000 میل سے ایک شخص گل کر رہا ہے اور اس کو تمہارے سامنے حاضر ناظر ہے، میں سمجھا سکتے ہو یہ گل؟ یا 8000 میل سے ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو، اسی وقت تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو؟ ساری عقل سے ساڑھے عقل سے یہ کچھ نا بندے کی بڑی چیز ابھی نہیں سمجھ سکتے، تو رب العالمین کی حکمت میں اسی لوگ آتی ہے ساری سمجھ آئے تو منع نہیں تو نہ منع تو اصل آمد کون ہو سکتا ہے، پاگل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ مالک الملک فرمانا ہے گمان نہ کرو جو میرے رستے شہید ہو قتل ہو گئے لو مر گئے لو نہیں مر گئے ہو زندہ جا فرمانا ہے فلا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جانے تو مت کو جو مر گئے لو نہیں مر گئے ہو زندہ، اے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ واقعات کے لحاظ نال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، حضرت علی 3 بھائی، مولا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ کی ایک جگہ ہے، 60 سال کے پیچھے انہوں کی اولاد یہ کیا ہے بھائی اصا انہوں کی قبر مدینے سے لگایا ونج کے پٹیا نہیں جس نے، تو آپ کا جس تلوار لگی آئی وہ جا جو کھلی ہے اس کو خون سرخ خون کا پیا، تو 60 سال کے پیچھے دسو خون باندھا ہے، دوسرے لوگ جانتے ہو جس چاند وقت میں دعا کرنا ہوئے چھری آئے تو خون نہ نکلے ہلے نہیں کیا جو دن پہلے نکل چکی ہے، ٹھیک ہے سنو جس کا خون 60 سال کے پیچھے ہی باندھا پیا اور سرخ خون ہے، یہ حضرت جعفر طیار اس وقت دیں کہ حضور نے مدینہ شریف کھلو کے فرمایا اور میرا جعفر اردو ہے اور سلام پیاتا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر شہید ہوئے، آپ نے 70 سال کے قریب آپ کی مزار مبارک کھولی نے، کیونکہ پہاڑی پانی آیا کہ آپ کی مزار میں نال لگا ہے، تو آپ کی اولاد نے یہ کہا ابھی اصا آپ کی مزار کو اسی یاد سے رکھنے ہیں، ایک پہاڑی دعا بہولا سکتے ہو نا، وہ آپ نے کتنے کو لگ گیا قبر کھولنے آیا اس کو خون باہر نکلیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور تاریخ نہ ثابت ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہو پہ کئی گلاں کئی تو میں خود کی ازمائیاں مطلب نہیں دستا، سب سے بڑی گل یہ ہے رب العالمین فرمایا جو میرے رستے میں قتل کی نظامت نہیں بدل ہوں فرماؤ تھی لوگ اپنے پیو جیندے کو جا کے پیچھے تھی ہٹک جانتے ہو، امام حسین جس نے خدا فرمایا جو زندہ ہے تو اس نے آخنا ہائے حسین، یا اس کا ادا کرنا یا اس کا تعزیہ کرنا کہ کتنا بڑا کفر ہے، اس طرح کفر کو نہیں ہو سکتا۔ جن لوگ امام علی شان کے روزے پاک کی نقل کرتے ہیں، 4 لکڑیاں اور 4 لینا لینے ہیں، اور میری دھیاں بہنا بن کے اس نے الٹا رونق دے دیا اس کو فرموں، یہ صابر کرتے ہیں کہ امام حسین مر گیا ہے اور ان کا نام تعزیہ رکھے ہوئے ہیں، وہ گناہ ہی ادھر تعزیہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اسے پرچا رہے ہیں۔ خدا توفیق دے بندہ اتنی اچھی سے باہر بنے امام علی شان کے روزے پاک کا من کی طرف کرے کر اللہ پڑھے، اور فرشتے عطا فرمایا جڑے فرشتے چین اس روزے پاک میں کہیں معصومی جو امام حسین کے روزے پاک کی نقل کر کے اس میں جائے
انہیں لوگوں سے ہاتھ پلید، اچھی پلید، دل پلید، اور پھر روزے امام یہ لوگ بنا کے چاہیں کہ امام کا روزہ نہیں ہے، ایک کفر ہے، یہ صریح کفر ہے۔ مسلمان کو چاہیے امام حسین کو زندہ سمجھے نہ کہ میں مسلم بہ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر امام حسین چاہے تو ہوں ہی سے جیو جا سکتے تاریخ نہ بجاؤ۔ جیڑے واقعات میں جتنے سنے میں تم وہ نہ دستا، قرآن صرف تم سنا رہے ہیں۔ امام علی شان کی ذات پاک مسل زندہ آخو اور زوال حسین آخو، امام حسین نے جڑا کم کی ذات کرنے کی فکر نہیں۔ مولا علی کی ذات پاک کے متعلق دنیا میں دھبا آج مولا علی نے ڈر کے بیعت کی تھی آئی۔ حضرت خالد نے رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی اور کو مولا علی نے آکو بیعت کرنا نو کرنا تنا کا خدا دینا یہ من مار نہیں میں بیعت کرنا ہے، یہ مولا علی سے مجھے دھبا آئے۔ امام حسین نے اس دھبے کو جتی دی روز کا ٹھکرا کے رکھ دیتا۔ امام حسین صبر کیتا اسی ڈرنے والے چمبر نہ مولا جی گھر بہ کے بے دردہ میں سے سفر کی حالت بال بچے معصوم میرے نام میں نہ بٹوں میں بیٹھ نہ پہ کرنا، اگر در کے بیٹھ کرنے والے چمبر ہوں گے تو امام حسین ضرور بیٹھ کریں گا۔ مولا علی نے اگر در کے بیٹھ کی ہونی تو امام حسین اپنے والد کے طریقے سے ضرور عمل کرنا۔ مولا علی شیر خدا کے مطلب کہ گمان کرنا جو وہ ڈر گئے ہیں یہ ڈر سکتے ہیں، اور مثلا مولا علی نے اپنی کلام سننا۔ مولا علی فرمانے لو كنت واحدا وامتلاء الارض كلها والله ما بالغ واستفشت، اے مولا علی اپنی کلام ہے اور یہ سنی کی کتابیں نہیں بلکہ خود شیعہ کی کتابیں ہے، اور میں شیعہ کے وزیر اعظم میرے ایران جو ادھر میں نے کیا کو میں جواب دے اور یہ کو جا کیا یہ بہترین کتاب نے لکھی ہے اس کا جواب میں کداں دے سکتا لیکن نہیں دے سکیا، کداں بھی جواب دیا کیونکہ میں لکھتا جو بہت اچھی کتاب ہے یہ لکھتا، اور میں نے اگر میں ایک حق اللہ ہوں اور ساری دنیا میرے مقابل ہو مجھے تلوار لے کے آویں، مولا علی فرمایا میں خدا کی قسم ہے میرے تپن کاری نہ ہوتی میرے دل کو کھٹکے ہی نہ ہوتی، میرے کوئی مقابل ہے کہ نہیں۔ اس نے آخنا جی ڈر کیا؟ مولا علی فرمانے اگر 70,000 آدمی تلوار لے کے آویں گے میں ایک حقل لوا میں تلوار کے رکھتا سے کھبے ہاتھ نہ ان کی سیڑھیاں گھٹے نہ رہتا، اور اگر فرمانے نے گل حق کے لیے مان لو ہوں مولا علی سچا جی گم گلے سچے جگہ کیا آ کیا کہ جی کیا کریا حق اللہ جو آپ ڈر گیا خدا کے شیر مطلب دلن کی کس سے کہانیاں اور پھر تھی لوگ ابوا تو جی ٹھیک ہے۔ مولا علی فرمانے خدا کے رستے میں شہادت من اتنی پیاری ہے جتنا بھوکے تسے بچے نو اپنے ماں کی تھن پیاری نہیں ہوتی۔ تک نہ مولا علی شیر خدا کے شیرا اتر گیا تھوڑا یہ درپور شامل کرنا نہیں تھوڑا شیر خدا کا سنا خدا کے شیر خدا کے شیر مولا علی نے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے میں کتے نہ غلامہ آپ کو جنرل صاحب نے آپ کو جو خلاف شریعت پر منہ جو کھوائے جس کونسل میں پانا ہونا ہے کوئی گل آئے خلاف شریعت میں ٹھکرا کے رکھ دوں، حالانکہ میری کی حقیقت میں ڈر سکتا ہوں خدا کا شعر اس سے متعلق آخنا مولا علی سے متعلق انہوں کی کتاب ہی کافی قدیمی اس نے کہا کہ مولا علی 6-7 مہینہ دہائیں پہ گوڑے چھائیں
مکے شہید کے پہاڑوں میں ایک اجدہا نکلیا، ایڈا بڑا اجدہا اس کو دیکھ کے مکے شہید کے لوگ سارے نس گئے، پہاڑوں میں چلے گئے اور مولا علی ہکلا رہ گیا۔ اس اجدہا نے منہ اڈیا اور مولا علی نے نچیا، مولا علی نے اس اجدہا کو نچیا، دو آنکھیں کھاڑیاں ہوئی، پوچھ ہوتا ہے چیر کے رکھ دیتا اور یہ اجدہا ایک ایک پھاڑی اٹھ کے انہوں کتابیں کافی کری تھی، میں اس عبارت کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اجدہا ایک ایک پھاڑی اٹھتی، 70 جوان بریک کے رہ گئے ہیں، جا نہ سکے۔ تو جس کی 6 مہینے کی یہ طاقت آئی، جس نے وہ جوان ہوا اس کو شیر خدا کا لقب مل جائے، اس وقت آکنا جو وہ حکمت کو ڈر گیا، یہ ظلم نہیں دور کیا ہے، یہ خدا کی شریعت دبا نہیں دور کیا ہے، اس دبے کو امام حسین اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی ڈرن والے سبب نہ اللہ مطلب یہ دسنا ہے، یہ جو کر رہا کہ تنوں کہ آگیا دینی کے کرے حق اللہ رب کو خلافت کھس لی ہونے، پہلے یہ دسو خلافت منصب یہ خدا کی طرف یہ منصب خدا کی طرف ہونا ہے، کوئی کھس سکتا ہے؟ میں نے سوچ کے دسو ذکریہ پیغمبر ہوئے صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، تو پیغمبر کو شہید کیتا نے، لیکن کوئی یہ بھی آگ زندہ بوجھے پیغمبری کھس رہی ہے گی۔ امام حسین کو شہید کیتا نے، کوئی یہ آگ سکتا ہے کہ امام حسین کی امامت کسی کھس رہی کہ ولایت کسی کھس رہی، یہ رتبہ گیا نہیں مجھے ختم ہو گیا۔ مولا علی نے بطور کیا کہا جو میں بطور خلافت کھس رہی آنے، یہ انہیں دوما ڈلے دی روایتاں خدا نے نازل غیر کیتا کرو، اگر کو سمجھا کرو، امامہ پاکہ سے بدمن دیکھا کرو۔ فرما کروں مولا علی نے اپنی کلام پاک کہنا ہے کہ مولا علی نے اس خلافت کے بارے فیصلہ کیا۔ پہلے میں نے دس رہے مولا علی کا فیصلہ منظور ہے، جیڑا مولا علی کا فیصلہ نہ منظور کرے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ انہوں نے ایک معتبر کتاب ہے ناصف التواریخ، اس کا جلد 2 حصہ 2 صفحہ 519، ناصف التواریخ جلد 2 حصہ 2 صفحہ 519، اس سے مولا علی کی کلام موجود ہے نئے خلافت کے بارے میں۔ شیعہ کی نزدیک ایک بڑی معتبر کتاب ہے، ناصر الدین قاطار ایران کا بادشاہ ہوا ہے، اس نے عالمہ مجتہدین وقت ٹکر کیا شیعہ مذہب کی صحیح کتاب لکھو، اور اپنے وزیر عباس علی قلی خان کو جتوں اپنی نگرانی میں کتاب لکھوا، وہ 13 جلدیں میں 2 کتاب ہے اور ایک ایک جلد کے 2 حصے ہیں، تو 2 بونے کمی ہونے ہیں، ہاں 26 ہونے ہیں۔ اصلا بھائی مسیطیں نے پڑھے ہیں، سامنے پہاڑے نہیں آنے 26 جلدیں میں 2 کتابیں۔ ایک شیعہ نو میں ہمیشہ دعا دینا رہنا ہے اللہ اس کو ہدایت کرے، اس من میں کتاب آن دیتی ہے، یہ سننے میں کتاب نہیں دیں 1000 روپے کی قیمت رکھی ہوئی تو بالکل پیسے تو لیں مگر میں کتاب آن دیتی، میں کیڑے جلد کیا ہے؟ پہلے جلد کا حصہ 2 ہاں جلد 2 حصہ 2 صفحہ 519۔ مولا علی فرمانے تسی لوگ آجو بھی خلافت تیرا حق کے انہاں تیرے کو خس رہا ہے کہ دل جتا تو 2 گلا ہو سکتی ہیں مولا علی فرمانے، یا میں حق کا خلافت کہ انہاں رہ جائے، یا حضرت نے سارے اصحاب کا السویہ حق کا، دیکھ رہا کو میرا حق کا فرمانی الحمد للہ طبت نفسا ونفست یدیاً واستطلاحا،
میں بکیر خاطر خوشی رضا نال انہوں نے بخش دیتا اگر جو میں تیرا حق تھا تو میں خوشی رضا نال بکیر خاطر انہوں نے بخش دیتا ہوں فرماؤ کہنا حق ہے اور اگر ارانا حق کا تو اصاب الشام الصغرى کا پھر حق باقدار رسید جن حق کا حضر پہنچ گیا ہماری ساری جتنی کیوں پیڑ بہ گئی جی میں نے کہتے تھی حضرت صاحب کو پھوڑ سکتے ہو حضرت صاحب کو عملی لڑا سکتے ہو یہ مولانا کا فیصلہ ہے وہ آیا ہے نا یہودی آئے تھے وہ مسلمان بن کے آیا ہے مسلمانوں کو چھوڑنے واسطے انہیں سمجھے کہ دنیا دار لوگ دنیا کے رنگ بولنے میں شاید حضور کے اصحاب بھی سے اختلاف حال ہے سونے دوستوں میں فرماریں ذکر میرے حق کا جب میں خوشی رضا نال بخش دیتا اور سنا صفائی نال بخش دیتا اگر انہوں نے حق کا حق باقدار رسید جن حق کا پہنچ گیا وہ مولا علی میں دیکھو وہ سچا ہے یا یہ ڈھونڈ گلے سچے ہیں کچھ غور کی کرو ایک شخص آیا حضرت علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم اور کیا تو جان کو حکل نہ ہے بتہادی وادی نو میں سوارا نال تو پیدل نال بھر دیتا روم کے بادشاہ نکل گیا بھی ونجے تھے مسلمانوں کا مغرب لڑا تو تکو تو امیر بنو میرے نال سارے حق تیرا مولا علی فرمایا کہ تو کیوں تو وجہ مجھے تم بہادر ہے مولا علی فرمایا تمہیں چنگا جان لو جو اللہ تعالیٰ چنگا جان رہا ہے وہ بھاویں یہودیاں ہیں تبھی انہوں نے آخنا پیا کیونکہ مسلمان بنا ہے خدا چنگا جان رہا ہے مولا علی فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بہادر ہوا تھا ہجرت دی رات اللہ تعالیٰ میں نے اپنے محبوب کا ساتھی اور سنگی بنا کے چل گیا ابو بکر میرے کو بہادر اس وقت شروع کر گیا نہیں یا حضرت اسی در کے دلوں پہ چلیں گے گناہ کیا مولا جی فرمایا تیرے دماغ میں شیطان بول لگا کہ صرف میں جتی نال کر دیتا حالانکہ بڑا اچھا رہا فوجا بڑی فوجا لے کے آیا تھوڑے دماغ کیوں شیطان کو میں جتی نال کر دیتا تو حضرت صاحب نے چھوڑ سکتے ہو جاؤ نکل جاؤ ورنہ میں سارے سے بوجھ بوجھ کرتے یہ مولا علی کا فیصلہ ہے پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ہر میدان یعنی کتاب کافی اصول کافی اس سے باب العلم اس باب العلم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرو کسی نے مسئلہ پوچھا یا حضرت امام اور امیر برحق نہ ہوئے کہ وہ کافروں پہ چڑھائی کرے وہ جگہ مال غنیمت ہوتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز امام جعفر صادق سے فرمائیں وہ مال غنیمت دینا حرام قطعی حرام اور سدھا حرام وہ اتنی جگہ دم مستور ہوتا ہے دم کرو جانور میرا خون پلیت ہوتا ہے جیسا امیر اور امام برحق نہ ہوئے ان کے زمانے جنی لڑائی ہوئے کافروں کے خلاف اور جن مال غنیمت آ گئے وہ لینا حرام ہے یہ امام جعفر صادق صاحب کا فتویٰ ہے تھوڑا سا دیکھنا ہے میں آمن کی لڑائی ہوئی ایران کے خلاف ایران کی لڑکی وہ مال غنیمت بھی چاہی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور ان دربار امیر عمر فرمانے علی کتنے مولا علی آئے یعنی امام حسین مقدم امام حسین آئے امیر عمر فرمایا ایک بادشاہ کی لڑکی ہے اس وقت رسول اللہ کے خاندان میں دینا ہے اور کسی سے کوئی حق نہیں تو امیر عمر نے امام حسین کو بخشی
نام مبارک حضور کا لینا ویسے ماں پاک کا گناہ ہوتا ہے. حضرت مائی کے جناب سارے ماوا دھیاں بہن قربان ہیں. حضرت مائی شاہبان رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے اور علی اولاد کے حضرت امام زین العابدین اور باقی سارے امام. تو امیر عمر نو اگر خلیفہ بالحق نہیں منگے تو امام جعفر صادق صاحب کا فتویٰ رہے بجرا امیر برحق نہ ہوئے اس زمانے مال غنیمت کرنا ناجائز ہے اور کتی حرام ہے. تو یہ لوگ گال کر لیا نا 11 امام. حقیقت یہ ہے جو بنا لے دھوم ڈلے آ کے بڑے دماغوں کو خراب کرنے ہیں. خدا کے واسطے اس پاک چولے پاک پیسہ پاک کافرہ کا ادب ذہن میں رکھو. وہ پاک لوگ ہیں. لوگوں گمراہ کرنا ہوتے ذرا ادب نال بیٹھو ادب نال بیٹھو ادب نال بیٹھو مار گمراہ کرنے واسطے ایک کہنے جو باغ فدق امیر عمر نے نہ دیتا اور وہ پاک ذات جس سے ناز ساری دنیا بہنا ماما قربان ہونے عزت کو جنہیں عزت کو انسان بنیان اور اگر مدل کہا جاتے لوگ کچاری گئے انہیں بچے منگیا منو خدا جن کے سامنے جھوٹ ہے بہتان ہے یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے. میری لڑکی اگر کروڑ منگانے واسطے کسی اداری میں کی جا سکتی تو سارے پردے اس کا ساری حجت گھرانے کے بنیان اگر مدل سارے گمان ہو سکتا ہے امام بن جا دینا ہے اس قدر میں سن جا اس روایت میں راوی ایک شخص نے وزن دسنا ہے نہ اسے یاد رکھا ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری. محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری راوی ہے باغ فلک کی روایت کا. دنیا بھر کی کتابیں دیکھو اس سے سوا ہو کوئی راوی نہیں. اور محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری وہ جس کو امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں اس سے خدا بھی لعنت ہو گئے. یہ سانو چیزیں کرنے کی کوششیں کرتا ہے. میں کچھ جانا بن کے لوگوں کو کچھ دکھنا ہے یہ وزار اور حدیث نہیں یہ من غلط روایتیں کرتا ہے کہ زاد بڑا جھوٹ ہے نہیں. اگر فرمانے مذہب کا فریسی ہی نہیں اس کا ایمان خدا نال پہنچے. یہ راوی حضرت کو باغ فلک کا کوئی شخص دنیا میں چوہا کو چڑھ نہیں کر گئے جس کی جواب باغ فلک کی روایت بھی ہو راوی ہوئے. اور یہ راوی تو ہے تو یہ شخص جس امام جعفر سکتا میں نے ریاض کسی کی بات نہیں کرتی. اور دوسری سوچو بشکل اکیلی بھی خلاف ہوئے اس چار خاندان والی شان کو شان اور عزت بھی خلاف ہو گئی. اس قسم کی گلا من کر بیان کی جانیاں خدا سے سوچا کرو. دوسری لوگ اپنی شہر یا اپنے علاقے کا گلا سمجھا کرو. کوئی تو شک پائے وشواس پائے میرے کو پوچھا کرو. السلام علیکم.